اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی وجود کا اصل مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ در حقیقت دنیاوی چیلنجز کی وجہ سے انسان کے لیے اس فرض کو مقرر کردہ حدود میں رہ کر انجام دینا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ دنیاوی چیلنجز میں سے ایک چیلنج اس کام کو انتہائی خلوص کے ساتھ انجام دینے کی صلاحیت ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کے تمام اعمال خالصتاً صرف اسی کے لیے ہوں، اور اس عبادت کا مقصد صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہو، نہ کہ اس کی نمود و نمائش کرنا اور معاشرے کے باقی افراد کی داد وصول کرنا ہو۔ ایسی عبادت جس کی نیت اللہ کے احکامات کی تعمیل کے بجائے دکھاوا اور نمود و نمائش ہو، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایسی نیت الریاء کہلاتی ہے، جو کہ عبادات کو ضائع کر دیتی ہے۔ مسلمان کے لیے صرف عبادت کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی عبادت کو ضائع ہونے سے بچائے اور کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے کہ اس کی عبادت ضائع ہونے کا خدشہ ہو۔ الریاء عبادات کو انجام دینے یا پیش کرنے کا ایک عمل ہے جس میں جان بوجھ کر عبادت کو اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس عمل کو دیکھیں اور اس عمل کے کرنے والے کی تعریف کر سکیں یا وہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے مجمع کے سامنے سراہا جائے۔ جب بھی الریاء پر غور کیا جائے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمل کے پیچھے لوگ اصل عنصر ہیں اور اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی نہیں۔ اس تعریف کے مطابق الریاء کا لغوی معنی ہے بے وفائی، دوغلا پن، منافقت، دکھاوا اور نظر بندی۔ ان الفاظ پر غور کرنے سے الریاء کے معنی واضح طور پر معلوم ہوتے ہیں۔ آج کل کے دور میں یہ رجحان بہت زیادہ ہے کہ لوگ عید قرباں کے دوران قربانی کا جانور لاتے ہیں تو عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور داد وصول کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ان جانوروں کی تصاویر لگا کر نمائش اور چرچا کرتے ہیں اور ساتھ میں الحمدللہ بھی لکھتے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے ان کا یہ عمل الریاء کے زمرے میں آتا ہے اور ان کے اس عمل سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے جس کا ثواب انہیں نہیں پہنچ پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اس عمل کی نیت اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی نہیں، بلکہ عوام الناس میں اپنی دولت اور طاقت کا چرچا کرنا ہے۔ اسلام میں یہ بات از خود ناقابل تردید ہے کہ یہ رویہ عبادت اور اعمال صالحہ کو ختم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آنکھوں کی دھوکہ دہی، مثال کے طور پر جب کوئی قبولیت ظاہر کرنے کے لیے اپنے چہرے پر عام تأثر رکھتا ہے لیکن انکار کو الگ کرتا ہے۔ اللہ پاک اس سے پوری طرح واقف ہے کہ کوئی کیا چھپاتا ہے اور کیا ظاہر کرتا ہے، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول پاک ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ فرمائیے۔ رسول پاک نے فرمایا چھپا ہوا شرک۔ وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو سعد بن ابو فضالہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے تمام انسانوں کو جمع کرے گا اور وہ دن ایسا ہے جس میں کوئی شک نہیں، تب ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جس نے اللہ کے لیے کیے ہوئے عمل میں کسی کو شریک کیا، وہ اس عمل کا ثواب غیر اللہ ہی سے مانگے، کیونکہ اللہ پاک دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شراکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ جو شخص الریاء سے کام لیتا ہے ایسے شخص کے لیے یہ کام زیادہ آسان ہوگا کہ وہ اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنی ریاست، اپنی قوم اور مجموعی طور پر پوری مخلوق کے ساتھ بے وفائی کرے۔ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ترقی کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فعل سے بچائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ مضبوط کرے، آمین۔